السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اکثر ہمیں دو لفظ سننے کو ملتے ہیں، اثار اور ہمدردی۔ اثار کا معنی ہے اپنی ضرورت اور خواہش پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، اور ہمدردی کا مطلب ہے دوسروں کے دکھ غم تکلیف کو اپنا دکھ غم تکلیف سمجھتے ہوئے ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنا۔ ناظرین، اثار و ہمدردی معاشرے کا حسن ہے۔ اثار و ہمدردی سے دلوں میں محبت اور معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کے دکھ غم تکلیف کو اپنا دکھ غم تکلیف سمجھتے ہوئے ان کا تعاون اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کے گھروں میں فاقے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں سے معلوم کروایا، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھئی کون ہے جو اللہ کے اس مہمان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آج رات اس کی مہمانی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ انصاری صحابی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے کہا، کھانے کو کچھ ہے تو لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں۔ بیوی نے کہا، گھر میں زیادہ تو کھانے کو کچھ نہیں، بس تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے بنایا ہے۔ خاوند نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سنا دو اور کھانے کو جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ، مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کہا کہ آپ چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، ہم اگر رہ بھی جائیں تو خیر ہے، ہمارا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں اور دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے مدینہ کے اندر اخوت و بھائی چارے کی اور اثار و ہمدردی کی مثال قائم کی تھی، مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ، ان سب کی مدح میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ناظرین کرام، آج ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام لیوا ہیں، ان کی اتباع کے دعوے کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ صفات ہمارے اندر کیوں موجود نہیں ہیں؟ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان والی یہ صفات اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے آدمی کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ ترجیح دے۔ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے دکھ غم اور تکلیف کو اپنا دکھ غم اور تکلیف سمجھتے ہوئے اس کا تعاون اور اس کی مدد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا عضو بے چین ہوتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اگر کسی کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارا کون سا مسلمان بھائی، ہمارا پڑوسی کس حالت میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس دکھ اور درد کی کیفیت سے گزر رہا ہے، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو اپنا دکھ، اپنا درد اور اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے اس کا ہر ممکن تعاون کریں، اس کی مدد کریں اور اس کی دعائیں سمیٹیں۔ ناظرین، آج اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ ایثار و قربانی، ایثار و ہمدردی والی صفت اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی محبت، ہمارے معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایثار و ہمدردی والی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔